السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز مسلیان اعظام، گزشتہ ہفتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کے تحت روزے کی فرضیت، اس کی اہمیت و افادیت، اور کس کس پر وہ فرض ہے، کس کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے، یہ تمام چیزیں گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف روزے کو فرض کیا ہر ایک عاقل بالغ مرد اور عورت پر، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چھوٹ بھی دی ہے، جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ لے، اور لوگوں میں سستی نہ آئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا ایام معدودات، کہ تھوڑے سے ہی تو دن ہیں، تھوڑے ہی دن ہیں، بس گنتی کے کچھ ہی دن ہیں، آپ سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، آپ کے بدن میں انرجی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جب بھی رمضان المبارک میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر ہمارا نفس کاہلی اور سستی کی طرف ہم کو دھکیلے تو فوراً دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ایام معدودات، کچھ ہی تو دن ہیں، گنتی کے ہی تو کچھ دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے ہیں۔ ویسے تو تمام ایام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں انسان کو جو اخلاص کے ساتھ یاد آتی ہے، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ خیال کرے کہ کچھ ہی دن ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے گزر جائیں گے اور ان میں نیکیاں کمانے کا موقع بھی مل جائے گا، جیسا کہ کہا گیا تھا کہ رمضان نیکیوں کا فصل بہار۔ اب یہ کلام پاک کی آیت، اسی طرح سے اس سے اگلی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی تقریباً یہی حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہیں، تو آئیے کچھ احادیث ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں روزے کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا فرضیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور روزہ رکھنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے روایت، من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا تو خود فرض ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ فرض ادا کرتا ہے، پچھلے گناہ معاف ہونے جانے کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ ما تقدم، جو بھی گناہ اس کے پچھلے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اور علماء نے اگرچہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے گناہ صغیرہ مراد ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن ایک دوسری حدیث نسائی شریف میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اور اس میں یہ قید ہے کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے، قیام اللیل کرے، رمضان کو پائے اور اس میں عبادات کو انجام دے، تو اس میں الفاظ یہ ہیں خرج من ذنوبہ کما ولدتہ امہ،
تو اپنے گناہوں سے وہ ایسے نکل جائے گا، ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، یعنی کہ بالکل پاک صاف گناہوں سے ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں گے، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے ساتھ ساتھ ندامت کے اور ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ بھی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں گناہ صغیرہ معاف کرنے پر قادر ہیں، وہیں گناہ کبیرہ بھی معاف کرنے پر قادر ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر یہ کہیں کہ آئندہ سے نہیں کروں گا۔ تو اس لیے علماء نے اس حدیث کا بہت عالی، بہت اعلیٰ اور بہت طویل مفہوم بیان کیا ہے۔ ایمان و احتساباً، ایمان کے ساتھ، ایمان کی شرط ہے یہاں پر، ایمان ہی نہیں ہے کوئی انسان کتنے ہی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مکمل طریقے سے عمل ہی نہیں ہے تو پھر کتنا بھی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ لے اس کا روزہ قبول نہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے جو الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے، اور اسی پر ہماری رات دن ہر طریقے سے محنت جاری ہے۔ اور دوسرا لفظ احتساباً، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور دوسرا مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ، تو دل میں اخلاص بھی ہو اور یہ امید بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھلے تمام گناہوں سے معافی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ آخر رمضان میں ایسی کیا بات ہے کہ پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں جو فرض ہیں، رمضان کے علاوہ تو کوئی روزہ فرض نہیں، رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نمبر 1 تو اس لیے یہ عبادت اہم ہے کہ یہ فیما بینہ و بین اللہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں انسان اخلاص ہی سے کام لے، ورنہ کوئی اور انسان اس کے حال پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو دکھتا ہے، پڑھتا ہے تو بھی دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے لیے جاتا ہے تو لوگوں کو دکھتا ہے، نہیں جاتا ہے تو بھی دکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تب بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو دکھتا ہے۔ لیکن ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہے اور غیبانے میں کچھ کھائے پیے تو یہ آسانی سے کر سکتا ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو فیما بینہ و بین اللہ ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تمام خواہشات کے موجود ہونے کے باوجود، کھانا سامنے ہونے کے باوجود، پانی پر قدرت ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کرتا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے لمبے وقت تک کے لیے ہے، ورنہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو اتنی لمبی عبادت ہو۔ فرض عبادت میں 30 دنوں کے لیے ہے، اور پھر 30 دنوں کے لیے بھی صبح سے شام تک آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو نماز کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، گناہ جو ہوا اس کا وبال الگ ہے، لیکن اس گناہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے جو فرض ادا کیا تھا وہ آپ کے ذمے سے مٹ گیا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن روزہ صبح سے شام تک کی قید کے ساتھ ہے، اگر درمیان میں ذرہ برابر بھی روزے کے منافی کوئی عمل کیا، عصر کے بعد کیا، افطاری سے 10 منٹ پہلے کیا، 15 منٹ پہلے کیا، تو صبح سے شام تک کی جو محنت ہے ایک دم بیکار اور ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس لیے بھی کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں کم آتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے انسان، ایسا ہو سکتا ہے کہ پاس میں کوئی اور محترم معظم شخصیت آ کر کھڑی ہو گئی، اس کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیا، یہاں پر بھی شیطان کا تسلط چلتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، حج میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، صدقے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں دکھلاوا
نہ کے درجے میں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی روزے میں دکھلاوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان کہے کہ اے بیل آ مجھے مار، مطلب اس میں دکھلاوے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بغیر دکھلاوے کے بھی روزہ رکھا جا سکتا تھا۔ مطلب روزے میں کیا دکھلاوا؟ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو دوسرا بھی رکھ رہا ہے، آپ کسی کو اپنا روزہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو سامنے والا بھی روزے سے ہے، اس میں کیا دکھلاوا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو دیگر عبادتوں سے کچھ ہٹ کر بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اُجْزَا بِهِ، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی کہ تمام عبادتوں کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے سے دلاؤں گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں؟ روزے کو اپنے طرف کیوں منسوب کیا؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک محبت کا تعلق ہے، محبت کا کنیکشن ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو اتنی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی تو وہ ہوتی ہے جو افطار کے وقت اس کو حاصل ہوتی ہے، آپ سب نے محسوس کیا ہوگا جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت میں ایک الگ ہی لذت، الگ ہی سکون ملتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے افطاری کے وقت ہوتی ہیں، غیر رمضان میں آپ اپنے سامنے کاٹ کر رکھیے، کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں انتظار میں، اعلان کے انتظار میں، فرمان خداوندی کے انتظار میں بیٹھنا، اور پھر وہ محبت بھری نگاہوں سے کھانے کو دیکھ کر نہ کھانا، یہ تمام چیزیں اگر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور ایک خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک خوشی روزے دار کے لیے تب ہوگی جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا، وہاں پر اس کے لیے الگ ہی انتظام ہوگا، الگ ہی اس کے ساتھ سلوک ہوگا، الگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، اور الگ ہی اس کے چہرے پر بشاشت ہوگی، اور الگ ہی اس کے چہرے پر سکون کے آثار ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک الگ دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے اور بہت سارے دروازے ہیں، لیکن ایک ایسا دروازہ جو صرف روزے داروں کے لیے ہے، وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، ان کے لیے وہ دروازہ ہوگا، اور یہ ان کے اعزاز میں ہوگا۔ اب کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک انسان رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے۔ جیسے کئی دنوں سے حدیث کا سلسلہ فضائل اعمال میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ رمضان المبارک کا جان بوجھ کر طاقت رکھنے کے باوجود صحیح سلامت ہوتے ہوئے توڑ دیا تو پھر زندگی بھر اس کی تلافی کرتا رہے، ٹھیک ہے، کفارہ ہے اس کے لیے قضا کے ساتھ، لیکن وہ مقام اس کو پھر بھی حاصل نہیں ہوتا جو رمضان المبارک کے ایک روزے کو رکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں یہی نہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھوکا دیکھنا چاہتے ہیں، پیاسا دیکھنا چاہتے ہیں، بھوکا مارنا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اپنا ذاتی مفاد وابستہ ہے، نہیں، استغفر اللہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اطاعت کا کتنا جذبہ ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھوکا کیوں مارنا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہر عبادت پر سوال ہوگا۔ نماز پر بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس طرح 5 وقت ایکسرسائز کرانے کی کیا ضرورت؟ اور اگر چلے مان لیا 5 وقت کی نماز فرض ہے تو ایک ساتھ بھی تو پڑھی جا سکتی ہے۔ کام کاج میں مشغول بندے کو اذان کی آواز سن کر مسجد میں جانا اور پھر کچھ وقت اللہ کی یاد میں بتانا یہ کیوں ضروری ہے؟ پھر یہ سوال حج پر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان گھومنے پھرنے کے لیے قطر بھی تو جا سکتا ہے، دبئی بھی تو جا سکتا ہے، عمان بھی تو جا سکتا ہے، کہیں اور بھی جا سکتا ہے، مکہ مکرمہ ہے کہیں سفر کیوں کرنا ہے؟
تو تمام عبادتیں جتنی بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف اس لیے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں، اور دلوں کا تقوی جس کو حاصل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ، جنون، محبت جس کو حاصل ہو گئی، گویا کہ اس نے تمام خیر دنیا میں رہتے ہوئے جمع کر لی۔ تو رمضان المبارک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک حدیث، اسی حدیث میں دوسرے الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرنے والے نیکوکار بندوں کو بہکا نہ سکے، ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ جس طرح 11 مہینوں میں اس نے اپنی منمانی سے جس طرح چاہے ان کو بہکا دیا، اور یہ بھولے بھالے متوالے اس کے کہوے میں اور اس کے بہکاوے میں آ گئے، تو رمضان میں ایسی نوبت نہ آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ شیطان جب قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ گناہ کرنے کا سبب صرف شیطان اور اس کا حکم نہیں، گناہ کبھی کبھی انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی کرتا ہے، اپنے نفس کے حکم سے بھی کرتا ہے، اور اپنی ایک وہ جو مزاج ہوتا ہے انسان کا، اپنی انا ہوتی ہے انسان کی، عادت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کرتا ہے۔ جیسے ایک فین ہے، ابھی چل رہا ہے، ابھی آپ اس کا بٹن آف کر دیں تو اس کو اپنی اس والی حرکت پر آنے میں تقریباً 50 سیکنڈ لگیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو 11 مہینے نفس، گناہوں کا، شیطان کی پرستش کا جو خوگر چلا آ رہا ہے، اس ایک مہینے میں شیاطین کے قید ہو جانے کی وجہ سے اتنا جلدی اس پر ایمان کا، اخلاص کا، عبادات کا، طاعات کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ چڑھتے چڑھتے آہستہ آہستہ ہی چڑھتا ہے۔ اور یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں ایسا اس لیے لاتے ہیں تاکہ انسان جو 11 مہینے گناہوں کے دلدل میں دھنسا رہتا ہے، باہر نکلے، آئے دربار میں، آئے توبہ کرے، معافی مانگے تاکہ میں اس کو بخشوں۔ وہ لمحات جو 11 مہینے میں کبھی کبھی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں، رزق طلب کرے میں اس کو رزق حلال دوں، ہدایت طلب کرے میں اس کو ہدایت دوں۔ وہ تمام اناؤنسمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رمضان کی راتوں میں ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا، اتنا عظیم الشان ہے یہ ماہ رمضان المبارک۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ طاعات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ رمضان جب اتنا بابرکت، عظیم الشان مہینہ ہے، تو روزے کے علاوہ اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا، فقہاء نے لکھا، احادیث میں جو کثرت سے کام کرنے کے رمضان المبارک میں ملتے ہیں، تو سب سے پہلی عبادت جو ہم رمضان المبارک میں کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ یہ افضل الذکر ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اور اس سے بڑا کوئی خیر کثیر نہیں۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کلام اللہ شریف میں مشغول ہوں۔ آج کل ہمارے کچھ ضعفاء، کچھ نوجوان، اور اسی طریقے سے کچھ اعزاء و اقارب، دوست و احباب مساجد میں ٹھہرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ذکر بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تسبیحات میں مشغول ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اچھی بات یہ ہے کہ قرآن اٹھائیں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جیسے بھی پڑھ سکتے ہیں کلام پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ پورے دن تسبیحات میں مشغول رہنا، 1 گھنٹہ کلام پاک پڑھنا، یہ اس پر بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے تلاوت کلام اللہ شریف۔ اور پھر میں نے بتایا تھا پچھلے رمضان میں کہ قرآن کا اور رمضان کا اٹیچمنٹ ہے، قدرتی طور پر ان کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ورنہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ ہم نے کلام پاک کو اس مبارک مہینے میں نازل کیا، اور پھر کلام پاک کو اس مبارک مہینے میں نازل کرنے کے بعد کلام پاک میں اس مبارک مہینے کا ذکر کیا۔ تو ربط گہرا ہے دونوں کا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آ کر کلام پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، اور یہ رمضان کے علاوہ کبھی کسی اور دن میں نہیں ہوتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پورے کلام پاک کا دور کرتے تھے جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کلام پاک کو خاص مناسبت ہے رمضان سے، اور رمضان کو خاص مناسبت ہے قرآن سے۔ تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے پڑھنے کی کوشش کریں، بالکل نہیں آتا ہے تو سیکھیں، اور آتا ہے تو بیٹھ کر 1 پارہ 2 پارہ یا 3 پارہ۔ اب اگر کوئی درمیانی رفتار سے پڑھنے والا ہو تو تقریباً 20 منٹ میں یا 22 منٹ میں اعتدال کے ساتھ اس کا پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرے، ٹھہر ٹھہر کر بالکل ایک ایک حرف کو اچھی طرح ادا کر کے آدھا گھنٹہ میں 1 پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو صبح شام اگر آدھا گھنٹہ نکالے، صبح اشراق کے بعد یا اشراق سے پہلے، اور رات میں مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے عصر کے بعد، یا اسی طرح تراویح سے پہلے یا تراویح کے بعد، تو پتہ بھی نہیں چلے گا رمضان المبارک میں 2 کلام پاک مکمل ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر یہ اللہ کا بندہ 2 گھنٹے دیتا ہے کلام پاک کو تو 4 کلام پاک اس کے مکمل ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر کوئی فالتو آدمی ہے، فالتو کا مطلب یہ کہ فارغ ہے، فری ہے، کام کاج کو اس نے رمضان المبارک میں مینج کیا ہے، تو پھر اس کو تو غفلت برتنی ہی نہیں چاہیے۔ 2 گھنٹے صبح پڑھے، 2 گھنٹے شام پڑھے، 8 کلام اللہ شریف کی تکمیل یہ کر لے گا، اور اس کے جتنے بھی آج تک اعزاء و اقارب، دوست و احباب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے ثواب کے لیے 8 کلام اللہ شریف کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کر کے۔ تو بہرحال کرنے کے جو کام ہیں تو ان میں سب سے پہلا ہے تلاوت کلام اللہ شریف۔ اس کے بعد کلام اللہ شریف کی تلاوت کے بعد اگر افضل الذکر ہے کوئی کلمہ تو وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف کی جو آخری حدیث میں بار بار پڑھتا ہوں، بہت ہی زیادہ ثواب، بہت ہی زیادہ اجر کی حامل، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرنے کے بعد کتاب ہی کا اختتام فرما دیا، کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہوں گے روز محشر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ویسے تو ہر عشرے کی دعا فقہا نے متعین کر رکھی ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، وہ حدیث میں نہیں، وہ قرآن میں نہیں، اور نہ اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام کے دور میں، لیکن بعد کے علماء نے حدیث سے ایک مفہوم نکال کر پہلے عشرے کے لیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے کے لیے اللہم انک انت الکریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا فاعف عنی یا کریم، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کلمات جو علماء نے متعین کیے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ ورد ہونا چاہیے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں، یہ بھی یاد نہیں ہوتے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو یاد کریں، تو پھر کم از کم اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے انسان ہر وقت استغفر اللہ۔ یہ ایک ایسا چھوٹا کلمہ ہے کہ اگر یہ بھی زبان پر نہیں آ رہا ہے تو ایمان دل میں صحیح سے نہیں آ رہا ہے۔ پھر استغفر اللہ کی کثرت رکھے، اور سبحان اللہ کی کثرت رکھے، اور اللہ اکبر کی کثرت رکھے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر تمام ذکر کا خلاصہ ہیں، کوئی ذکر ایسا نہیں جو ان اذکار سے باہر چلا جائے۔ تیسرے کلمے کا ورد کیجیے، اس میں یہ کلمات آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، اس میں یہ کلمات آتے ہیں۔ نماز کی ابتدا کیجیے، اس میں یہ کلمات آتے ہیں۔ کوئی بھی ذکر احادیث سے جو ثابت ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں تینوں کلمات آپ کو ہائی لائٹ ملیں گے۔ تو ایسا ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہ ان کلمات کو کم از کم 33 بار پڑھا کرو۔ تو یہ ہے ذکر۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تلاوت کلام اللہ شریف ہو گئی،
2 گھنٹے پڑھ لیے، بور ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ اب انفرادی ذکر کر سکتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا۔ اب اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ صدقات کی کثرت کیجیے، صدقات ادا کیجیے، غریبوں کا خیال رکھیے، آپ کے آس پاس میں جو لوگ غریب ہیں ان کا خیال رکھیے۔ اب یہ عبادت ایسی تھی جو حقوق اللہ سے متعلق تھی، اب اس عبادت کو ادا کیجیے جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ کس کے گھر میں افطاری کا بندوبست اچھی طرح نہیں، کس کے گھر میں سحری کا بندوبست اچھی طرح نہیں، کون افطاری میں پریشان ہوتا ہے، کون سحری کی تنگیوں کو برداشت کر رہا ہے، ان کی خبر گیری کر کے ان تک صحیح سلامت اور ان تک درست طریقے سے افطاری کا اور سحری کا انتظام پہنچانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہوتی ہے جو خلق خدا کی خدمت کہلاتی ہے، اور خلق خدا کی خدمت سے خدا بہت جلد ملتا ہے۔ سجدوں میں پڑے رہ کر اللہ اللہ کرنا عبادت ہے، لیکن خلق خدا کی خدمت ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے بہت جلد قریب کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اور ہم سب مل کر عہد کریں کہ اس رمضان المبارک کا جو وقفہ گزر چکا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہماری طرف سے قبول کرے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرے، اور باقی جو عشرہ بچ رہا ہے، اور الحمدللہ عشرہ نہیں بلکہ عشرے سے زیادہ ایام بچ رہے ہیں، 2 عشرے مکمل ہیں اور پھر تیسرے عشرے کا بھی کچھ حصہ بھی باقی ہے الحمدللہ۔ تو جو ایام باقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ایسی ہیں کہ ان کا سب کو پتہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آنکھ میں دوائی ڈالنا، ضرورت ہے، ڈاکٹر نے دے رکھی ہے ڈالنے کے لیے تو ڈالیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں آپ دوائی ڈالتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ ناک میں جو دوائی ڈلے گی وہ ڈائریکٹ حلق میں جائے گی۔ انہیلر کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں براہ راست وہ ہمارے پیٹ میں دوائی اترتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن آنکھ میں دوائی ڈالنا، اسی طرح سر پہ مالش کرنا، اسی طریقے سے کان میں دوائی ڈالنا، اگر دونوں پردے صحیح سلامت ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پوری باڈی کا مساج کر لینا، آپ نہائے ہیں، سستی محسوس ہو رہی ہے، آپ اپنے ہی واش روم میں کھڑے ہو کر اگر مالش کرتے ہیں پورے بدن کی تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، روزے کی حالت میں بال کاٹنا، بار بار پوچھتے ہیں حضرت ان سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ بھائی اتنا کمزور روزہ رکھتے کیوں ہو جو ذرا ذرا سی باتوں پر ٹوٹے؟ تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے غلطی سے گرد و غبار کا حلق میں چلا جانا، غلطی سے بھولے سے کچھ کھا پی لینا، پانی پی لینا یا کھانا کھا لینا، تو یہ بھی چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں جان بوجھ کر کھاتا ہے یا کھاتے ہوئے یاد آ گیا کہ میرا تو روزہ تھا، اس کے بعد بھی منہ چلا رہا ہے، فوراً روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، کچھ لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں اور ہمارے کچھ مخلص احباب کو بول کر بھی جاتے ہیں کہ فجر میں روزے کی جو نیت کے الفاظ ہیں اگر ان کا تھوڑا سا زبان سے یادہ ہو جائے، ان کی ادائیگی ہو جائے تو بڑا مزہ آ جائے۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب اور سوچ یہ ہے کہ جب تک امام آپ کی نیت نہیں کرائے گا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اور باقاعدہ بڑے بھاری اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ بتائیے۔ تو سب سے پہلی اس میں درخواست آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ روزے کو رکھنے کے لیے کوئی بھی الفاظ حدیث سے ثابت نہیں۔ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو یہ الفاظ لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے الفاظ ہیں، آپ اردو زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نیت کی تو بات چھوڑ دیجئے، روزہ رکھنے کی نیت سے جو سحری کرتے ہیں وہی نیت ہے، الگ سے پھر اوور ایکٹنگ کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ جس طرح ایک انسان وضو کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھے کس لیے وضو کر رہے ہو، کہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو نماز کے لیے اس کا وضو کرنا یہ نماز کی نیت ہو گئی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان کے ذریعے سے ادا کیے گئے الفاظ اگر کبھی نیت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے،
باقی اگر زبان سے بول کر کوئی انسان نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، اور بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے اگر الفاظ غلط بھی ادا ہو گئے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انسان عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہے، پتہ ہے میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کے دماغ میں بھی ہے اور دل میں بھی ہے، اور زبان سے اس کے منہ سے نکل گیا کہ 3 رکعت مغرب پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، تب بھی اس کی عصر ہی کی نماز ہوگی۔ تو زبان سے الفاظ کی ادائیگی یہ کوئی ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات، وہ جو دعائیں علماء کرام نے عوام کی سہولت کے لیے لکھی ہے ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ اللہم اصوم غدا لک، اے اللہ ارادہ کرتا ہوں میں روزہ رکھوں کل کو تیرے لیے، کل کو۔ تو اگر فجر میں یہ الفاظ کوئی ادا کر رہا ہے تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ میں کل کو روزہ رکھ رہا ہوں تیرے لیے، اور آج؟ تو اسی لیے یہ کلمات وہ ہیں کہ صبح صادق ہونے سے پہلے اگر کہے گا تب یہ الفاظ کل کے لیے فٹ بیٹھیں گے، کیونکہ جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تو انسان دوسرے دن میں ہوتا ہے، تب غدن کا لفظ استعمال کرنا اور ٹمورو کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے۔ لیکن اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، اب جماعت کے بعد اگر کوئی انسان کہتا ہے پھر وہاں غدن اور ٹمورو نہیں کہے گا، ٹوڈے کہے گا، اللہم اصوم لک، پھر غدن کا لفظ وہاں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو منقول دعائیں ہوتی ہیں ان میں نقل سے زیادہ عقل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر فجر میں امام بولے گا بصومی غد نویت، کہ کل کے روزے کی میں نے نیت کی، تو پھر آج کا جمعے کا روزہ کہاں گیا جب آپ نے سیٹرڈے کی نیت کی؟ تو اس لیے الفاظ کے پیچھے اور الفاظ کے تابع نہیں ہونا چاہیے، وہ اتنا ضروری نہیں ہوتے۔ اور تیسری اور آخری بات، جب مسجد آپ آ جاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر اس سیلاب کو دیکھ کر، اللہ اس کو سلامت رکھے، اور بقیہ ایام میں بھی اسی طرح بھیڑ اور اسی طرح ہماری مسجدیں آباد رہیں۔ جب آپ آ جاتے ہیں کلام پاک پڑھنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری مسجد میں اتنے کلام پاک رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ اگر ہر انسان ایک کلام پاک اٹھا کر پڑھے تب بھی ختم نہیں ہوں گے، اوپر بھی ہیں، اس سے اوپر بھی ہیں، بہت زیادہ کلام پاک ہیں۔ تو موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کس نے کیا کہا، اس کے بارے میں کس نے کیا کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام پاک کو چھونا ثواب، کلام پاک کو دیکھنا ثواب، اور کلام پاک کو پڑھنا تو ثواب ہے ہی۔ اب آپ کلام پاک پڑھ رہے ہیں ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کو چھونے کا ثواب، کلام پاک کو دیکھنے کا ثواب، وہ جو ایک متعین شکل میں آپ کے سامنے کلام پاک ہوتا ہے۔ موبائل میں تو صرف آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کلک کرنا رہتا ہے، وہ اسکرین دکھتی ہے، وہ قرآن نہیں دکھتا، اسی لیے آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو سارا بیک ہو جاتا ہے، کلام پاک ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر مسجد میں بیٹھے ہیں، بہت سے ہمارے احباب ہیں گھنٹوں گھنٹوں کلام پاک پڑھتے ہیں لیکن موبائل سے نظر نہیں ہٹتی، اللہ کے بندو کبھی تو موبائل سے نظریں ہٹا لو، کلام پاک میں پڑھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کلام پاک کے تعلق سے یہاں کلام پاک میں الحمدللہ کافی کلام پاک وافر مقدار میں موجود ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے بھولے بھالے مت والے سنجیدہ لوگ، سیدھے سادے لوگ کیا کرتے ہیں، کلام پاک وہ جو ان کے گھروں میں رکھے ہیں 10 سال سے، جن کلام پاک کو انہوں نے اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ جو پھٹنے کے قریب ہو گئے، جن کی جلدیں کمزور ہو گئی، ان کی جلدیں اکھڑنے والی ہیں، اب ان کے بارے میں ایک ہی کنسیپٹ دماغ میں ہے کہ ان کو اٹھاؤ اور مسجد میں ڈال کے آ جاؤ۔ تو مسجد کوڑا کرکٹ کی جگہ نہیں، نعوذ باللہ، اور جس چیز کو آپ لا رہے ہیں وہ بھی کلام الہی ہے۔ تو ایسا قرآن کہ جس کو آپ اس نیت سے لا رہے ہوں کہ یہ فالتو ہے، وہ اجر کا باعث نہیں ہے۔ جب تک وہ نیا رہتا ہے اس جالے لگ رہے ہیں، ڈسٹ پڑ رہی ہے، صاف کرنے کا کبھی اتفاق نہیں، اور اس کا جزدان سلنے کا کبھی اتفاق نہیں، اور جب وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے اٹھا کے مسجد میں لے کے چلے آؤ۔ اللہ کا شکر ہے مسجد میں نئے کلام پاک لانے والے بہت لوگ ہیں، اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو نیا کلام پاک رکھیں، بالکل رکھیں، ایصال ثواب کی نیت سے رکھیں، بالکل رکھیں، اس پر نام لکھنا چاہیں تو نام بھی لکھ دیں کہ کس کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ بہت ساری پرانی کتابیں، ڈھیروں پرانی کتابیں، اب یہاں تو دیہات کا علاقہ نہیں ہے کہ مٹی میں گڑھا کیا اور پھر وہاں پہ دفن کر دیا، پھر ان کا عجیب و غریب انتظام کرنا پڑتا ہے جس کی ہمیں ہمت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔